نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، خواب غفلت میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ تو محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، یہ پروگرام فضائل رمضان کے سلسلہ میں ہو رہا ہے، اور رمضان کے متعلق جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا جو میں نے سہارا لیا ہے خطبے میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، یہ جو رمضان ہے ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک اور متبرک مہینہ گزر گیا۔ تو اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند دن ہیں گنتی کے۔ اب چند دن گنتی کے ہیں اور اس میں چند دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے یعنی آج 27واں روزہ 28ویں رات ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور جو گنتے رہے ان بیچارے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے شاید محسوس ہوا ہو، اور جو انہوں نے رکھے ہیں ان کو بھی محسوس ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا گزر گیا ہے۔ تو اب یہ جو تھوڑا سا موقع باقی رہ گیا ہے، اس میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مل جائے۔ ایک تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے یا میں اس کو محسوس کر لوں تو اس وقت میں کیا پڑھوں؟ اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں، فرض نمازوں کے بعد بھی اور عام بھی یہ دعا مانگیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معافی دینا پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم، تو جو ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو حب العفو، تو پھر جب معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے
اس کو پسند کرتا ہے تو فاعف انی مجھے معاف کر دے، فاعف عنا ہمیں معاف کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کی معافی ہو گئی اس کی کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے اعمال کرنے میں، روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، اور صدقہ خیرات کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اور نیک اعمال کرنے میں آدمی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ میں نے کئی دفعہ یہ بات نقل کی ہے کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے نے کہ نیکی چھوٹی کو چھوٹا نہ سمجھو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری بخشش اور مغفرت شاید اسی میں ہے۔ یہ کہنا کہ میں بڑی نیکی ہوگی تو کر لوں گا، چلو یار یہ چھوٹی ہے اس کو کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ آسمان کے اوپر کتنا بڑا سورج ہے اور چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، بدلی جو ہے وہ جب اس کے آگے آ جاتی ہے تو اس جگہ پہ سایہ آ جاتا ہے۔ جس جگہ پہ سورج کے آگے چھوٹی سی بادل کا ٹکڑا یا بادل کی چھوٹا سا حصہ آ جاتا ہے تو نیچے زمین پر اس جگہ پہ سایہ آ جاتا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے سورج کے نیچے چھوٹا سا بادل سایہ زمین پہ پیدا کر دیتا ہے تو چھوٹی نیکی بھی انسان کی بخشش اور مغفرت کا بہانہ بن سکتی ہے۔ ایک تو اس بات کا زیادہ اہتمام کریں اور بھی دعائیں مانگیں، جو کہ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن میں آتی ہیں، ان کو خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، جی دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اور خاص طور پہ چونکہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر وقت میں جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو یہ حدیث سنائی اور بتائی، اس کا زیادہ اہتمام کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے ہیں وہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ بار بار اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو نماز کی کتابوں میں جو بکس ہیں اس میں یہ موجود ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ فاعف عنی کہیں گے تو یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور فاعف عنا کہیں گے تو اس میں آپ پوری امت کی معافی اور تلافی کی بات کر رہے ہیں، پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو دعا جو ہے ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جامع دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اور آخری چند لمحات، چند دن باقی ہیں، اس میں اگر آپ کو توفیق مل جائے تو مسجد میں آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، سنت اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ 21ویں کو شروع ہوا، جی 20ویں کی رات کو، تو اس کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ٹھہروں اتنی دیر کا میرا اعتکاف ہے۔ تو نفلی اعتکاف کا یہ ثواب ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے، موقع ہے، تو آپ یہ آخری 2 دن رک جائیں۔ تو جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے، جتنی زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان دیں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ کرنے کے کام ہیں، اور اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی سرزد جو کچھ آپ سے ہوا ہے اس کی معافی کا موقع ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیے
ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ بندہ اللہ کی طرف جو ہے، یہ حدیث بھی حدیث عام نہیں، حدیث قدسی ہے، جس کے اوپر کم از کم 20 صحابہ کی یہ تصدیق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بندہ اللہ کی طرف آئے ایک بالشت اور اللہ کی رحمت ایک ہاتھ کے قریب اس کے طرف آتی ہے، بندہ چل کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو، رب کی رحمت دوڑ کر اسے اٹھا لیتی ہے۔ اور اب میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ میری اور آپ کی ماں مجھے اور آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، تو رب مجھے اور آپ کو کیسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے یہ کوشش کریں کہ ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ اللہ تعالی جب مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی شیڈول بدل رہا ہے، پروگرام کو چینج کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ اگر میں ایک نیکی کروں تو قاعدہ قرآن کا کلیہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہم ایک نیکی کریں گے، اللہ ایک نیکی کو 10 گنا کر دیں گے تاکہ اس کی بخشش کا راستہ نکلے، اس کی بخشش اور مغفرت کا کوئی بہانہ بنے۔ اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ اس کو روک رہے ہیں، نہیں بڑھایا نہیں جا رہا، جتنا ہے اتنا ہی رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کر لینی چاہیے کہ چونکہ رمضان میں اللہ کہہ رہے ہیں میں منیمم کم از کم تمہیں 70 گنا ایک نیکی کا بدلہ دوں گا، تمہارے نفلوں کو فرضوں کا درجہ دوں گا، تمہارے فرضوں کو اور 70 گنا زیادہ بڑھا دوں گا۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اتنا دینا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے پاس لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور اس جو اللہ نے اپنی رحمتوں کا موسلادھار بارش بندوں پہ کر رہا ہے، اس سے میں اور آپ فائدہ اٹھے لیں، نفلوں کا اہتمام کریں تاکہ فرضوں کا ثواب ملے، اور فرض قضا نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ نمازیں اتنی بڑھ جائیں کہ جو کوئی کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے۔ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست انسان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بعض اوقات کلام کرتے تو کلام کو بڑھا دیتے کہ میری بات اللہ سے ذرا اور لمبی ہو جائے، اور لمبی ہو جائے، اور لمبی ہو جائے۔ لیکن آج میں اور آپ قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے کہ زیادہ ہماری بات اللہ کے ساتھ ہو جائے، زیادہ دیر لگ جائے، زیادہ تلاوت ہو جائے، زیادہ پاروں کی تلاوت ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نوافل میں کھڑے ہیں، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، غیر رمضان ہے،
میری ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت والے نبی تو آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے، زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرتے، زیادہ سے زیادہ محنت کرتے کہ اس کا کہ نوافل میں کھڑے ہیں تو دیر ہا تک نوافل میں کھڑے ہیں، اگر آپ رکوع میں ہیں تو دیر تک رکوع میں ہیں، اور اگر آپ سجدے میں ہیں تو دیر تک سجدے میں ہیں۔ تو جب آپ اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں، پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ کو دیکھ کر یہ سیکھنا ہوگا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کروں، میں بھی کوشش کر لوں۔ اگر میرے نبی کا یہ طریقہ ہے تو پھر مجھے بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس طریقے کو اختیار کر کے اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لوں۔ پھر ایک اور بات جو انتہائی ضروری ہے، جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق پھر زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ جو رمضان میں نے اور آپ نے کوشش کی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کروں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کروں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ کی حفاظت کروں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنے پاؤں کی حفاظت کروں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنی سوچ اور سمجھ کی بھی حفاظت کروں۔ تو یہ جو سبق اور پریکٹیکل جو میں نے اور آپ نے رمضان میں لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مجھے اور آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کاموں کی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ سمجھ کے جو چلتا ہے وہ کہتا ہے نا جی، جو سمجھ کے بھی نہ سمجھے جی، جو سمجھ کے بھی نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ تو یہ سمجھ کا موقع ہے کہ ہم جس طریقے سے جس اہتمام کے ساتھ، جس کوشش اور محنت کے ساتھ، جس پریکٹیکل لائف میں رمضان ہم گزار رہے ہیں، پھر بعد والی زندگی بھی اسی کے مطابق سیٹ کریں، کیونکہ یہ راستہ ہے، یہ موقع ہے، یہ طریقہ ہے جو میں نے اور آپ نے کوشش کر کے لیا ہے، تو اس کو زندگی میں اپنا لینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ رحمت والے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو نظر ہے یہ تمہارے دیکھنے کے لیے ہے، لیکن پہلی نظر تمہاری ہے اور پھر دوسری تم پر ہے۔ یہ بڑا سوچنے اور سمجھنے کا جملہ ہے کہ کبھی احتیاط سے اور کبھی بے احتیاطی سے نظر غیروں کی طرف اٹھ گئی تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہ رہیں بلکہ نظر کو ہٹائیں، کیونکہ یہ نظر کی خرابی آگے باعث بنتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ رحمت والے نبی نے تو جنت کی بشارت دے دی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنی نظر کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، نہ بے جا دیکھا نہ بے جا استعمال کیا، تو اللہ
سبحانہ و تعالی سے میں کہتا ہوں کہ میں اس کی بخشش اور مغفرت کا ذمہ دار ہوں، یعنی جس نے اپنی ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی وہ سیدھا جنتی ہے۔ میں ذمہ دار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ زبان اور آنکھ اور دماغ یہ اگر صحیح طرح چلے اور اگر ہم اس کی حفاظت کر کر کے چلیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اصل بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کسی کی زندگی کم یا زیادہ، عمر تھوڑی یا زیادہ، لیکن آخر ہم نے جانا ہے، ہماری اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ کیا پیارا جملہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ یہ جو تمہارا دماغی کیفیت ہے، جو نظام ہے، اس کو پرفیکٹ راستے پہ لاؤ۔ کیسے؟ فرمایا یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت کرو، یہ جو آنکھ ہے اس کی حفاظت کرو، یہ جو سوچ ہے اس کی حفاظت کرو۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور بلکہ قرآن مجید نے کتنا خوبصورت ایک جملہ کہا ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ اکبر واللہ یحب المحسنین۔ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کو پیارے ہیں، وہ اپنے مال کو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشی ہو یا پریشانی ہو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ہے خوشی بھی اور اپنی جگہ پہ ہے پریشانی بھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے، ہر حالت میں اپنا مال خرچ کرتے۔ والکاظمین الغیظ، یہ جو دماغی کیفیت ہے، غصہ ہے، اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ کام نہیں مجھ سے اور آپ سے ہو رہا، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ جی ہم ابھی تھوڑی دیر میں بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ یہ جو کیٹاگری کے لوگ ہیں، اپنا مال خرچ کرنے والے، خوشی اور غمی میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، انہی لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں لے آئے، پسندیدہ اعمال کی ہمیں اور آپ کو توفیق بخش دے، پسندیدہ راستے پر میں اور آپ آ جائیں۔ تو جب پسندیدہ راستہ مجھے اور آپ کو میسر ہو جائے، سمجھیے ہماری بخشش اور مغفرت کا موقع آ گیا اور ہمیں میسر ہو گیا۔ تو یہ دینی باتیں ہیں، پیغمبر کی پیاری پیاری باتیں ہیں، ان کے اندر اپنے دل اور دماغ کو لانے کی کوشش کیجئے، تاکہ میں اور آپ ان سے سیکھ کر کامیاب راستے پہ چل پڑیں۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے، یہی کامیاب راستہ ہے اور کوئی کامیاب راستہ نہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان دینی باتوں کی سمجھ دے اور ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش اور مغفرت اللہ سے لے لیں، کیونکہ یہ بالکل آخری دن ہے، اور 2 دن ہے یا 3 دن ہے، یہ اس میں کیا کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے 2-3 باتیں آپ کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا اہتمام کرنے کی کوشش کر لیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر لیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیں، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو موقع ہیں، مثلا بعض لوگوں کے پاس مال زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ وقت پہ ادا کر لیں۔ اچھا، یہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ جو ہے وہ میکسیمم نہیں دے رہے، منیمم دے رہے، حالانکہ ہم ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میکسیمم چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، اور جب صدقۃ الفطر کی بات آئے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، منیمم کتنا ہے، تو عام طور پہ کوئی 4 پاؤنڈ، کوئی 5 پاؤنڈ، کوئی 7 پاؤنڈ دیتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اناج کتنے قسم کے ہیں، آپ بہتر سے بہتر اناج کا جو ہے وزن اس کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں۔ کیوں؟ کہ اگر میری نماز میں خرابی آ جائے تو مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، اگر میں سجدہ سہو نہیں کرتا تو میری نماز فاسد ہے، خراب ہے، نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جو آدمی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا یا اس کا دھیان نہیں دیتا، تو جو رمضان کے روزوں کی کمی بیشی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، آپ کے رمضان کے روزے جس درجے کو پہنچنے چاہیے تھے اس کو نہیں پہنچے۔ تو اس لیے میں مثلا اپنی بات کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر کی رقم ادا کروں، تاکہ میرے روزے کی جو کمی بیشی ہے اس کا، جیسے نماز میں سجدہ سہو ہونے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کے صحیح ادا ہونے سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے سے آپ کے روزوں کی قبولیت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے روزوں کی اللہ نے یہ شان رکھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور پورے اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بے روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں، روزہ پورے جسم کا ہے، دماغی کیفیت بھی اور زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی،
جی کان بھی اور زبان بھی اور آنکھ بھی، ہر چیز کا روزہ ہے۔ میں غلط بات نہیں سننا چاہتا، مجھے مت سناؤ۔ میں غلط دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے مت دکھاؤ۔ میں غلط طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے مت لے جاؤ۔ کیا ہے؟ اگر اس درجے کا روزہ آ گیا، ایماناً و احتساباً، اس کو کہتے ہیں ایماناً و احتساباً۔ اللہ کہہ رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہم تمہارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جی کال بھی ہماری جو ہے وہ کھلی ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ اگر میں انہیں کے مناسبت سے ہو اور آخر عشرے کے مناسبت سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ بخشش کا کتنا بڑا ذریعہ ایک روزہ ہے، اور پورے رمضان کے پورے 30 یا 29 روزے کس درجے کے ہو جائیں گے کہ اللہ کہہ رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں تمہارے سارے زندگی کے گناہ معاف کر رہا ہوں ایک روزے پر۔ اور اگر 28 29 یا 30 روزے ہمارے مکمل ہوتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے اس کا تو موقع تھوڑا سا باقی رہ گیا، 2-3 دن، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور اس کے بعد شوال کے روزے ہیں، عید کے بعد 6 روزے ہیں، ان کا بھی درجہ کم نہیں ہے۔ جی 1-2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں، نماز میں بھول جاتی ہوں۔ جی عمر ہے میری اب کوئی 83، اور اس طرح تو میں نماز میں بھول جاتی ہوں، بہت بھولتی ہوں، تو کیا کروں؟ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ بولنے والا اس کا سسٹم کم فرمائے۔ دوسرے کالر جو ہیں ان کی بھی کال لے لیں، پھر میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں اللہ۔ جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، مستفید ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہے کہ گناہوں کی معافی، جس نے بہت گناہ کبیرہ کیے ہوں زندگی میں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت یعنی زانی اور اس طرح غلط کام کرتے ہیں، اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو کیا ان کی بخشش ہوگی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن نے جو پہلے سوال کیا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں، تو میرے ذہن میں ایسے ہی کلک ہوا کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادام بھی تھوڑے استعمال کیا کریں۔ اصل میں عمر کے حساب سے جو ہے نا یہ بھولنے کی عادت سب کو آئی جاتی ہے، ہو ہی جاتی ہے، اور عمر کے حساب سے اور کبھی غفلت کی وجہ سے بھی۔ ایک تو دھیان سے نماز پڑھنی چاہیے، جس کا نام ہے نا خشوع اور خضوع۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو پھر بھولے گا کیسے؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تو کوشش کیجئے خشوع اور خضوع پیدا کیجئے۔ اور یہ میں نے جو بات کہی ہے یہ مزاح میں نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ عمر کے حساب سے میں اپنے گھر میں بھی بچوں کو کہتا ہوں کہ بھئی بادام کے استعمال سے جو پیسے ہم نے ڈاکٹروں کو دینے ہیں، ادھر ادھر خرچ کرنے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ صحت پہ خرچ کرو تاکہ دماغی کیفیت اچھی اور بہتر رہے۔ دوسرا، اگر آپ پھر بھی بھولتے ہیں، خشوع اور خضوع کی بھی کوشش کرتی ہیں اور آپ بادام بھی کھانے شروع کر دیتی ہیں، 3 5 7 جیسا بھی آپ کوشش کر لیں تو کھائیں، تو پھر بھی آپ بھولتی ہیں تو بھولنے کی پریشانی نہ لیں۔ بھولنے کے 2 حل ہیں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، ایک سوال کرنا ہے کہ وہ میری بیٹی جاب کرتی ہے نا، تو اس نے روزے نہیں رکھے نا رمضان کے۔ جاب میں روزہ تو کیسا جاب ہے کہ روزہ تو منع نہیں؟ نہیں، وہ نہیں رکھ سکتی، تھوڑی کمزور سی ہے نا۔ کمزور ہے، اچھا ٹھیک ہے۔
تو پھر وہ میں یہ پوچھنا تھا کہ اس کی جگہ پہ میں روزے رکھ دوں نیکسٹ منتھ نا، اس کی جگہ پہ جیسے 15-20 روزے اس کے ہیں جی تو وہ ہو جائیں گے رمضان کے برابر، رمضان کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی جو وجہ ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو آدمی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ جب یہ آپ اس کی طرف سے روزے نہ رکھیں، آپ اپنے ہی روزے رکھیں، اور اس کے روزے وہ اگر نہیں رکھ سکتی تو وہ اس کا فدیہ دے دے۔ آسان بات، تاکہ آپ پر بھی بوجھ نہ آئے اور اس کا بھی جو ہے گناہ نہ ہو اس کو۔ یعنی روزے کا فدیہ دے دینے سے اس کا روزہ ادا ہو گیا، اور وہ 2 ٹائم کا کھانا ہے، جو وہ اپنا خرچ ہے اس کے حساب سے حساب لگا لے کہ 2 ٹائم کا کھانا کتنا اس کا خرچ آتا ہے، 4 پاؤنڈ آتے ہیں، 5 آتے ہیں، 7 آتے ہیں، جتنا بھی آتا ہے اس کے حساب سے ہر روز کا 2 ٹائم کے کھانے کا وہ پیسہ دے دے اللہ کے راستے میں، تو اس کا روزہ ادا ہو گیا۔ جب یہ اللہ نے آسانی کی ہے تو آپ اس کی پریشانی نہ لیں، کیونکہ انما مع العسر یسرا، دین آسان ہے، دین آسانی کا نام ہے، دین پریشانی کا نام نہیں۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ بھئی بھول جانا نماز میں، اس کی پریشانی نہیں لینی۔ جو بھول گئی ہیں پھر یاد کریں کہ میں کون سی رکعت میں ہوں۔ اگر آپ کی رکعت بے شک آپ کے سوچ کے مطابق ایک آدھا آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے اور آخر میں آپ سجدہ صاف کر لیتی ہیں تو نماز آپ کی ہو گئی، کیونکہ بھول تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا۔ تو اس لیے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ بھئی آپ بھول کے بھی پابند ہے۔ بھول اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ اگر آپ نے 1 رکعت کم بھی پڑھ لی خدا نخواستہ، یا 1 رکعت زیادہ بھی پڑھ لی خدا نخواستہ، تب بھی آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے ٹرائی کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے سجدہ صاف کیا ہے، تو نماز مکمل ہے۔ دوسری بات جو میری بہن نے کہا کہ بھئی بعض لوگ غلط کاریاں اور ایسے چیزیں ان سے ہو گئی ہیں کہ حقوق العباد میں جو ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، تو حقوق العباد کی معافی، جس کے ساتھ حق تلفی، ظلم، زیادتی ہوئی ہے، اسی سے لینا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، تب آپ کی معافی ہوگی۔ ہاں، حقوق العباد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بڑے شفیق ہیں، وہ قادر ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو ایک دفعہ ہم کہہ دیں اے اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اسی پہ معافی ہو جائے۔ پھر بار بار جب آدمی معافی مانگتا ہے تو اس پہ تو معافی ہوئی۔ تو یہ بات ہے، حقوق العباد کا معاملہ جو ہے اس کی معافی اسی سے مانگی جائے جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، اس کی ذمہ دار جو مخلوق ہے تو مخلوق سے ہی معافی لینی ہوگی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میں نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، یہ کیا، وہ کیا، تو وہ اس سے اس درجے کی معافی نہیں ہوگی۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جس سے کیا ہے اسی سے لو۔ اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی جی، اگر کسی کو وامٹنگ ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں؟ وامٹنگ جو ہے اس کا یہ ہے کہ اگر تھوڑی 3 دفعہ ہو جائے جی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کے 1 دفعہ آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا۔ جی جزاک اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بات ہے کہ اللہ مجھ پر اور آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایک آدمی کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ پرابلم پیدا کر رہا ہے، تھوڑی سی کیا آئی،
2 دفعہ آئی تو اس سے نہیں ٹوٹا، چلو کور کر لیا، کھانا آپ کا اندر ہے۔ لیکن اگر 3 دفعہ آئے، جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ مجھے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بیمار ہیں۔ کون بیمار ہے؟ ہمارے کوئی رشتے دار ہے، وہ بیمار ہے جی 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 اور ان کو ضرورت ہے پیسوں کی علاج کے لیے۔ اگر میں ان کے لیے فدیے کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہوں؟ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے ان کی طرف سے، یعنی آپ فدیہ دینا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، فدیہ دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جی جی تو کیا ان کو بتا کے دینا چاہیے کہ بھئی یہ فدیہ کے پیسے ہیں، یا ایسے خاموشی سے؟ ہاں، نہیں، یہ تو بتانا ہے نا کہ آپ نے ان کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن یہ نہیں بتانا کہ میں اپنی زکوٰۃ میں سے دے رہی ہوں۔ جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی آپ کی نیت کو اور آپ کی جو معاملات ہیں اس کو اللہ خوب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو اس لیے اس کی فکر نہیں کرنی کہ بھئی میرا زکوٰۃ کا مال لگا یا نہیں لگا، تو آپ ان کی طرف سے یہ کہیں کہ میں نے آپ کا فدیہ ادا کر دیا، تاکہ ان کو ذرا سکون ہو جائے کہ میرا کسی نے فدیہ دے دیا ہے۔ بلکہ عجیب حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں جا کر دوسروں کو بانٹ دے، تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کس کو بانٹوں، مجھے تو خود ضرورت ہے، میرے حالات اس قدر کمزور ہیں۔ تو رحمت اللہ ببارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہنسی آ گئی اور آپ مسکرا گئے، تو آپ نے فرمایا جا تو خود بھی کھا لے، تب بھی تیری طرف سے ادا ہو گیا۔ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین فطرت ہے، اللہ کا دین مجھے اور آپ کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے معاف کرنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو بخشنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ وہ کوشش، وہ راستے، وہ موقع تلاش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب، وہ مجھ سے نا کسی نے پیسے ملبے کے بورو کیے تھے۔ جی پیسے بورو کیے تھے۔ جی اب ان کی ملبے کی ڈیتھ ہوگی کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ جی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کی تھی کہ جب میری کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو تم نے ادا کرنے ہیں۔ تو اب ملبے کے بچوں نے تو ملبے کے وہ خاموش ہی ہیں۔ ایسا ان کا فون آیا کہنے لگی کہ آنٹی جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں دے دوں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو میں نے ان کے پیسے دیے ہیں اس پر میں زکوٰۃ واجب ہے، میں دوں گی یا وہ دیں گے زکوٰۃ، جنہوں نے پیسے لیے تھے مجھ سے؟ ہاں جی جب تک وہ پیسہ نہیں، ان کی بات چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس واپس نہیں آتا اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی اچھا، میں نے نا لاسٹ ایئر میں نے دے دی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے 4-5 دیتی رہی نا، تو اس وقت کچھ میرے پاس مطلب کچھ تھے پیسے، تو میں نے کہا کہ میں پوچھ لوں کہ میں مطلب کہ ابھی وہ سوال جواب ہو رہے تھے، تو میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ مطلب کہ پیسے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں تو دیتی رہی زکوٰۃ ان کے پاس وہ نا ان کی، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں مطلب کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی یہ دینی ہے کہ نہیں۔ اور ویسے یہ ہے کہ وہ ان کے جو بچے ہیں مطلب سمجھدار کافی ہیں، اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو وہ مطلب کہ پیسے جمع کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتے ہیں پیسے وہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بات آپ سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جس کے پیسے دینے ہیں جب تک وہ دے گا نہیں
اس کی جان چھوٹے گی نہیں۔ جی اگر وہ پھر بھی نہیں دیتا، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیسہ دینا ہے اس کا جنازہ روک دو تاکہ وہ اس کی کوئی ذمہ داری لے کہ یہ پیسہ جو لوگوں کا لیا ہوا ہے قرض، جی قرضہ حسنہ، اس کا اس کا کوئی ذمہ داری لے کہ بھئی میں واپس کروں گا، پھر جنازہ پڑھاؤ۔ اور اسی لیے جنازوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے ہمارے باپ سے، بھائی سے، ہمارے عزیز سے کچھ لینا دینا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے تاکہ اس کی آخرت خراب نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہیں دیں گے تو کل آخرت میں دینے پڑیں گے۔ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ پیسے تو ادھر نہیں ہوں گے، ادھر اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو دے کر جان چھوٹے گی۔ اچھا، اب میری بہن نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور ان کو اجر، ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ کوشش کر کے آپ کے پیسے واپس کریں، تاکہ بعض اوقات انسان کسی سے نیکی کرنا چاہتا ہے پھر نہیں کرتا، لوگ پیسے لے کر نہیں دیتے۔ جی ہمارا پروگرام تھوڑی دیر میں اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جس نے جو کیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تول دیا جائے گا، ایسے جان نہیں چھوٹے گی میری اور آپ کی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى۔ اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیں گے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی وہ پکڑ سکتی ہے ذات، اس لیے نہ جا اس کے تحمل پر بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگیری سے سخت ہے انتقام اس کا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہیے جس نے پیسے کسی کے دینے ہیں وہ دے کے جان چھڑائے۔ دنیا میں اپنی عزت کو بحال کرو تاکہ آخرت میں عزت پالو۔ اور اگر تم نے سوچا کہ نہیں یار ادھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کا مجھ سے پیسے لینے کا، یہ ٹھیک ہے، تم دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتے ہیں تو نے جان بوجھ کے روکا یا تجھ سے ہو نہیں سکا۔ ہاں کسی سے اگر اتنا ہو نہیں سکتا تو معافی لے لو، جی معاف کروا لو، یا بچوں کو بولو کہ بھئی یہ پیسہ ہے ان کا دینا ہے، دے تھوڑا تھوڑا کر کے دو، ذمہ داری ان کے اوپر ڈالو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی، اس طرح جو انسان ہاتھ روک رہا ہے اس کو روکنے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے نہیں کرتا، کہ جی جس کو دیے وہ واپس ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے، کیسی خطرناک اور غضبناک اور دردناک بات ہے۔ اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، جی نیکی ہوگی تب بدلہ ملے گا، برائی ہوگی تب اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کاموں کو سیکھ لیں، دین کے اوپر صحیح طرح آ جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ مجھے اور آپ کو اسلام میں پورا پورا داخل فرما دے۔ جو اسلام مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے وہی ہم سیکھیں اور وہی کریں تاکہ کامیابی ہو میری اور آپ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔